اور ہمیشہ سچ بولو، چاہے سچ بولنے سے جان ہی چلی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب کی کچھ نصیحتیں مذکورہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو چیزیں تمہیں تکلیف دیتی ہیں اس سے تم کنارہ کشی اختیار کر لو۔ نیک آدمی کو دوست بناؤ، لیکن ایسا آدمی مشکل سے ملے گا، اور اپنے معاملات میں ان لوگوں سے مشورہ لو جو اللہ سے ڈرتے ہوں۔ حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے لوگوں کے لیے 18 باتیں مقرر کی جو سب کی سب حکمت و دانائی کی باتیں ہیں۔ انہوں نے فرمایا، نمبر 1، جو تمہارے بارے میں اللہ کی نافرمانی کرے تم اسے اس جیسی اور کوئی سزا نہیں دے سکتے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو۔ نمبر 2، اپنے بھائی کی بات کو کسی اچھے رخ کی طرف لے جانے کی پوری کوشش کرو، ہاں اگر وہ بات ایسی ہو کہ اسے اچھے رخ کی طرف لے جانے کی تم کوئی صورت نہ بنا سکو تو اور بات ہے۔ نمبر 3، اور مسلمانوں کی زبان سے جو بول بھی نکلا ہے تم اس کا کوئی بھی خیر کا مطلب نکال سکتے ہو تو اس سے برے مطلب کا گمان مت کرو۔ نمبر 4، جو آدمی خود ایسے کام کرتا ہے جس سے دوسروں کو بدگمانی کا موقع ملے تو وہ اپنے سے بدگمانی کرنے والے کو ہرگز ملامت نہ کرے۔ نمبر 5، جو اپنے راز کو چھپائے گا اختیار اس کے ہاتھ میں رہے گا۔ نمبر 6، اور سچے بھائیوں کے ساتھ رہنے کو لازم پکڑو، اس کا سایہ خیر میں زندگی گزارو، کیونکہ وسعت اور اچھے حالات میں وہ تمہارے لیے زینت کا ذریعہ اور مصیبت میں حفاظت کا سامان ہوگا۔ نمبر 7، اور ہمیشہ سچ بولو، چاہے سچ بولنے سے جان ہی چلی جائے۔ نمبر 8، بے فائدہ اور بیکار کاموں میں نہ لگو۔ نمبر 9، جو بات ابھی پیش نہیں آئی اس کے بارے میں مت پوچھو، کیونکہ جو پیش آ چکا ہے اس کے تقاضوں سے ہی کہاں فرصت مل سکتی ہے۔ نمبر 10، اپنی حاجت اس کے پاس نہ لے جاؤ جو یہ نہیں جانتا کہ تم اس میں کامیاب ہو جاؤ۔ نمبر 11، جھوٹی قسم کو ہلکا نہ سمجھو ورنہ اللہ تمہیں ہلاک کر دے گا۔ نمبر 12، بدکاروں کے ساتھ نہ رہو ورنہ تم ان سے بدکاری سیکھ لو گے۔ نمبر 13، اپنے دشمن سے الگ رہو۔ نمبر 14، اپنے دوستوں سے بھی چپ کرنے رہو، لیکن اگر وہ امانت دار ہیں تو پھر اس کی ضرورت نہیں، اور امانت دار صرف وہی ہو سکتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ نمبر 15، اور قبرستان میں جا کر خشوع اختیار کرو۔ نمبر 16، جب اللہ کی فرما برداری کا کام کرو تو عاجزی اور تواضع اختیار کرو۔ نمبر 17، جب اللہ کی نافرمانی ہو جائے تو اللہ کی پناہ چاہو۔ نمبر 18، اپنے تمام اموال میں ان لوگوں سے مشورہ کیا کرو جو اللہ سے ڈرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ، خدا سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو اس کی عظمت کا علم رکھتے ہیں۔ حضرت اخطب بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے مجھ سے فرمایا، اے احنف، جو آدمی زیادہ ہنستا ہے اس کا رعب کم ہو جاتا ہے، جو مذاق زیادہ کرتا ہے لوگ اسے ہلکا اور بے حیثیت سمجھتے ہیں، جو باتیں زیادہ کرتا ہے اس کی لغزش زیادہ ہو جاتی ہے، جس کی لغزش زیادہ ہو جاتی ہے اس کی حیا کم ہو جاتی ہے، اور جس کی حیا کم ہو جاتی ہے اس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے، اور جس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ تم کتاب اللہ کے برتن اور علم کے چشمے بن جاؤ، یعنی قرآن اپنے اندر اتار لو، پھر علم اندر سے پھوٹ کر نکلے گا، اور اللہ تعالیٰ سے ایک دن میں ایک دن کی روزی مانگو۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ کثرت سے توبہ کرنے والوں کے پاس بیٹھا کرو، کیونکہ ان کے دل سب سے زیادہ نرم ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ سے ڈرے گا وہ کبھی کسی پر اپنا غصہ نہیں نکالے گا، یعنی کسی سے انتظام نہیں لے گا، بلکہ اپنا غصہ پیے گا، اور جو اللہ سے ڈرے گا وہ اپنی مرضی کا ہر کام نہیں کر سکے گا، اور اگر قیامت کے دن نہ ہوتا تو جو تمہیں نظر آ رہا ہے وہ نہ ہوتا، بلکہ افراتفری کا کچھ اور عالم ہوتا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جو لوگوں کے ساتھ انصاف کرتا ہے اس کے لیے اپنی جان پر جو مشقت جھیلنی پڑے اسے جھیلتا ہے، اسے اپنے تمام کاموں میں کامیابی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی وجہ سے ذلت نافرمانی کی عزت کی بنسبت نیکی کے زیادہ قریب ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ نے اپنے ساجزادے عبداللہ بن عمر رضی اللہ کو خط میں یہ لکھا، اما بعد میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اسے ہر شر اور فتنے سے بچاتا ہے، اور جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام کاموں کی کفایت کرتے ہیں، اور جو اللہ کو قرض دیتا ہے یعنی دوسروں پر اپنا مال اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بہترین بدلہ عطا فرماتے ہیں، اور جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نعمت کو بڑھاتے ہیں، اور تقویٰ ہر وقت تمہارا نصب العین ہے، تمہارا اعمال کا سہارا اور ستون ہے، اور تمہارے دل کی صفائی کرنے والا ہونا چاہیے۔ جس کی کوئی نیت نہیں ہوگی اس کو کوئی عمل معتبر نہیں ہوگا۔ جس نے ثواب لینے کی نیت سے عمل نہ کیا اسے کوئی اجر نہیں ملے گا۔ جس میں نرمی نہیں ہوگی اسے اپنے مال سے فائدہ نہیں ہوگا۔ جب تک پہلا کپڑا پرانا نہ ہو جائے نیا نہیں پہننا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ نے صبح کی نماز پڑھی اور اس میں سورۃ یوسف پڑھی۔ اس میں آپ اس قدر روئے کہ آپ کے آنسو سینہ تک بہہ نکلے۔ ایک روایت میں اس طرح کہ آپ کے رونے کی آواز کو پچھلی صفوں کے آدمیوں نے بھی سنا۔ ایک مرتبہ عمر فاروق سورۃ تکویر کی تلاوت کر رہے تھے، جب اس آیت پر پہنچے، ترجمہ: جب اعمال نامے کھولے جائیں گے تو بے ہوش ہو کر گر پڑے، اور کئی دن تک ایسی حالت رہی کہ لوگ عیادت کو آتے رہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔